بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 18 شوال 1443 ہجری مطابق 20 مئی 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ اما بعد، فکر و نظر تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ دنیا کی ہر چیز میں اس وقت مسلمان پیچھے ہیں۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ سب سے بڑا سبب تو یہی ہے کہ اللہ کے حکموں پر چلنے کے بجائے وہ اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پیچھے رہنے کا یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ وہ تعلیم میں بہت زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری قوموں کی ترقی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیم پر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو اونچی سے اونچی تعلیم دلوانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کے بچے بہت کم ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کسی بھی فیلڈ میں پی ایچ ڈی تک پہنچنے والے مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اسی طرح میڈیکل سائنس، انجینئرنگ یا سول سروسز کا امتحان پاس کرنے والے مسلمان بچوں کی تعداد دوسروں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتی ہے۔ شہر میں رہنے والے مسلمان بچے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دیہاتوں کا حال تو بہت زیادہ برا ہے۔ خود علی گڑھ میں سول لائنز اور شہر کے کچھ علاقوں سے نکل کر جس گاؤں اور جس علاقے میں پہنچ جائیے، وہاں علم کی کوئی روشنی ہی نہیں۔ سوچئے اس صورتحال کے ساتھ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، اگر ہم ایک باعزت قوم کی طرح دنیا میں جینا چاہتے ہیں تو ایک تعلیمی انقلاب لانا ہوگا۔ اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ ایک مسلمان بچہ بھی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے، اور صرف تعلیم نہیں بلکہ اونچی تعلیم۔ اس کے بغیر ہماری ترقی صرف ایک خواب ہے۔ کیا ہمارے کاروباری اور مالدار اپنے فضول خرچیوں کا کچھ حصہ کاٹ کر کسی گاؤں کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری نہیں لے سکتے؟ کہ ہماری مسجدوں کے جو متولیان اور محلے کے بڑے لوگوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور محلے کے ایک ایک بچے کی تعلیم کی فکر کریں؟ کیا ہندوستان سے باہر رہنے والے NRI یہ کام نہیں کر سکتے کہ وہ کسی غریب مسلمان بچے کی اعلیٰ تعلیم کی ذمہ داری لے لیں، یا کئی لوگ مل کر کسی خاص علاقے کو گود لے لیں اور وہاں کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی فکر کریں؟ اصلاحیات۔ اپنے معاملات صاف رکھیں۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ معاملات صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ عربی زبان کی ایک کہاوت ہے کہ آپس میں رہو بھائیوں کی طرح، لیکن معاملات کرو اجنبیوں کی طرح، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ایسا کرو جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس میں ایثار، مروت، رواداری، برداشت، اپنائیت، بھائی چارہ دکھاؤ۔ لیکن جب روپے پیسے کے لین دین، جائیداد کے معاملات اور شرکت و حصہ داری کا معاملہ کرو تو اس طرح کرو جیسے دو اجنبی لوگ کرتے ہیں۔ معاملے کی ہر بات صاف ہونی چاہیے۔ معاملات چاہے بھائیوں کے درمیان ہو یا باپ بیٹے کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان ہو یا دوست و احباب کے درمیان، وہ بالکل صاف ہونے چاہیے۔ یہ بات آپس میں پہلے سے طے ہونی چاہیے کہ کون سی چیز باپ کی ہے اور کون سی چیز بیٹے کی، کون سی چیز ایک بھائی کی ہے اور کون سی چیز دوسرے بھائی کی، کون سی چیز شوہر کی ہے اور کون سی چیز بیوی کی۔ اگر قرض لیا جا رہا ہے تو اسے لکھ لینا چاہیے، یہ قرض کا معاملہ ہے، اس کی واپسی اتنے دن بعد ہوگی۔ اگر آپس میں کاروبار کر رہے ہیں تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ ہم اس میں پارٹنر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں یا ملازم کی حیثیت سے۔ جب تک ان تمام چیزوں کی وضاحت نہیں ہوگی، معاملات صاف نہیں ہوں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ معاملات صاف نہ رکھنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کا کچھ نہ کچھ مال ہمارے مال میں شامل ہو جاتا ہے، جسے ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اس حرام کام کو کرنے کی وجہ سے ہماری نمازیں، ہماری دوسری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ معاملہ صاف رکھیے، پہلے سے ہر چیز طے کر لیجئے تاکہ بعد میں پیدا ہونے والے جھگڑوں کا دروازہ بھی بند ہو جائے اور ہماری عبادتیں اچھی طرح قبول ہوں۔ دستک۔ اپنا دوست کسے بنائیں؟ ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ بہت سوچ سمجھ کر
اور دیکھ بھال کر کسی کو اپنا دوست بنائیے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کیجیے جو زندگی کے بارے میں ہمیشہ مایوسی والی باتیں کرتے ہیں اور کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ڈرا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دوست بنائے جانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر آپ زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی بنانا ہوگا جنہوں نے زندگی میں کچھ حاصل کیا ہے۔ آپ کو اپنے میدان کے کامیاب لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا اور ان کا ساتھ پکڑنا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے آپ کامیابی کے اصول سیکھ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کن راستوں پر چل کر انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ایسے لوگ پریشانیاں آنے پر آپ کو حوصلہ اور ہمت دیں گے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا راستہ بتائیں گے۔ اگر ہمیں دلی جانا ہے تو بنگلور جانے والے دوستوں کے ساتھ ہم دلی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے ہمیں دلی جانے والے ساتھیوں کے ساتھ دہلی والی گاڑی میں ہی چڑھنا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح اپنی زندگی میں جو کام آپ کو کرنا ہے اس کام کو پہلے سے کرنے والے لوگوں کا ساتھ آپ کو اپنانا ہوگا، انہی کی تقلید کرنی ہوگی۔ اس میدان کی اہم شخصیات تو تاریخ میں گزری ہیں، ان کی زندگی کے حالات پڑھنے ہوں گے۔ جو انہوں نے کیا وہی کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ان کے جیسا بننے سے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ مضمون کامیابی کے اصول صفحہ نمبر 114 سے لیا گیا ہے۔ مسائل: میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ جس تختے پر غسل دیا جائے پہلے اس کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ لوبان وغیرہ کی دھونی دے دی جائے، پھر اس پر میت کو قبلے کی طرف رخ کر کے یا جیسے بھی آسانی ہو لٹا دیا جائے۔ اس کے بعد میت کے بدن کے کپڑے چاک کر لیں اور ایک موٹی چادر اس کے سطر پر ڈال کر بدن کے کپڑے اتار لیں۔ یہ چادر ناف سے لے کر پنڈلی تک کے ہونی چاہیے تاکہ بھیگنے کے بعد سطر دکھائی نہ دے۔ پھر بائیں ہاتھ میں دستانے پہن کر میت کو استنجا کرائیں، اس کے بعد وضو کرائیں۔ وضو کرانے میں نہ کلی کرائیں، نہ ناک میں پانی ڈالیں، نہ گٹوں تک ہاتھ دھوئیں۔ البتہ کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ انگلی پر لپیٹ کر تر کر لیں اور اسے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دیں۔ پھر اسی طرح ناک کے سوراخوں کو بھی صاف کر دیں۔ اس کے بعد ناک، منہ، کانوں کے سوراخوں میں روئی رکھ دیں تاکہ وضو اور غسل کراتے ہوئے پانی اندر نہ جائے۔ وضو کرانے کے بعد داڑھی اور سر کے بالوں کو صابن وغیرہ سے خوب اچھی طرح دھوئیں۔ پھر مرد کو بائیں کروٹ لٹا کر بیری کے پتوں میں پکایا ہوا سادہ نیم گرم پانی دائیں کروٹ پر خوب اچھی طرح 3 مرتبہ نیچے سے اوپر تک بہا دیں کہ پانی بائیں کروٹ سے کے نیچے پہنچ جائے۔ پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر اسی طرح بائیں کروٹ پر سر سے پیر تک 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے اور پانی دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ پانی ڈالتے ہوئے بدن کو بھی آہستہ آہستہ ملا جائے۔ اگر صابن ہو تو اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میت کو ذرا بٹھانے کے قریب کر دیں اور پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملیں، دبائیں۔ اگر کوئی نجاست نکلے تو پھر اس کو دھو دیں۔ وضو اور غسل لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو بائیں کروٹ لٹا کر کافور ملا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ ڈال دیں، پھر سارے بدن کو تولیہ وغیرہ تک پوچھ دیا جائے۔ میت کو غسل دینے کا یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر کوئی اس طرح نہ نہلائے بلکہ سارے بدن پر صرف 1 مرتبہ پانی بہا دے تب بھی بہرحال غسل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔